چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، جو کہ از خود ایک غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں ڈیفیکٹو چیف جسٹس ہیں، ڈیجورے نہیں ہیں، آئینی طور پر وہ چیف جسٹس بن نہیں سکتے تھے، جونیئر تھے اور وہ بن گئے، اور 26ویں 27ویں غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں اب دنیا کو تو وہ انصاف فراہم نہیں کر رہے، اور جب پاکستان کے جو ایک پسی ہوئی اپوزیشن ہے اور جیلوں میں بیچارے گل سڑ رہے ہیں، وہ ان تک ایکسیس کرتے ہیں، یہاں تک کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور بشرا بی بی اور دیگر سیاسی رہنما ان کی عدالتوں میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پہلی بات تو وہ سنتے ہی نہیں، اگر مقدمہ سن بھی لیں تو آئیں بائیں شائیں کر کے نکل جاتے ہیں، انصاف فراہم نہیں کر رہے، لیکن اپنے آپ کو وہ بڑے طریقے سے فل انصاف فراہم کر رہے ہیں، کیونکہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ورسز یحییٰ آفریدی کچھ معاملات تھے، ان کے خلاف درخواستیں پڑی تھیں، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں زیر التوا تھیں درخواستیں، اور 14 مئی 2026 کو اجلاس ہوا سپریم جوڈیشل کونسل کا، تو یحییٰ آفریدی کے خلاف تمام شکایات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے متفقہ طور پر مسترد کر دیا۔ اس طریقے سے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ملزم یحییٰ آفریدی کو باعزت بری کر دیا، اور سپریم جوڈیشل کونسل کے اور اس میں سپریم جوڈیشل کونسل کے جو ارکان تھے، ظاہر ہے وہ بھی ان کے پیٹی بھائی تھے، تو یحییٰ آفریدی صاحب نے جی اپنے آپ کو ہی مقدمات سے باعزت بری کر دیا اور فوری اور سستا انصاف فراہم کیا 14 مئی 2026 کو، اور ان کے خلاف جو شکایات موصول ہوئی تھیں اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان مقدمات کو، ان فیصلوں کو پبلک بھی کر دیا جائے اور عوام الناس کو بتایا جائے۔ جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں مختلف شہریوں اور وکلا کی جانب سے ان کے خلاف شکایات دائر کی گئی تھیں، لہٰذا میاں صبغت اللہ صاحب ایڈوکیٹ ہیں، ان کی طرف سے درخواست دی گئی تھی، وہ بھی خارج کر دی۔ 2016 میں ان پہ الزام تھا یحییٰ آفریدی صاحب پہ کہ 2016 میں پشاور ہائی کورٹ کے جج کی حیثیت سے انہوں نے ایڈیشنل سیشن جج کی تعیناتی میں میرٹ کی خلاف ورزی کی تھی۔ اسی طریقے سے امجد حسین کی ایک شکایت تھی، وہ بھی خارج کر دی اور ان کو باعزت بری کر دیا گیا۔ لاہور کے وکیل اجمل محمود کی شکایت بھی خارج کر دی اور ان کو باعزت بری کر دیا، اور اس طریقے سے کراچی کے رہائشی کامران خان کی شکایت تھی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے خلاف، وہ بری کر دیا۔ برے والا وہاڑی کے شہری کی ایک درخواست تھی، وہ بھی خارج کر دی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے خلاف۔ اس طریقے سے ایک ہی دن میں 6-7 مقدمات میں باعزت بری قرار پائے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس برق رفتاری سے انہوں نے اپنے آپ کو انصاف فراہم کیا ہے، اپنے آپ کو باعزت بری کروا لیا ہے ملک بھر سے آئی ہوئی درخواستوں کو یا بیک جنبش، تو اس طریقے سے پاکستان کے شہریوں کو، خاص طور پہ جو اس وقت سیاسی رہنما جیلوں میں ہیں، سیاسی کارکنان جیلوں میں ہیں، انسانی حقوق کے ورکرز جیلوں میں ہیں، خواتین و حضرات جیلوں میں ہیں، بچے جیلوں میں ہیں، اور وکلا اور یہاں تک کہ ایمان مداری صاحب ہیں، ان کے شوہر ہیں، اور مہرنگ بلوچ ہیں، بلوچ خواتین ہماری مائیں بہنیں ہیں، وہ جیلوں میں بند ہیں۔ تو اس طریقے سے صنم ہیں، فلک ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، سب کے اس قدر جو ہیں وہ جیلوں میں بند ہیں، وہ ان تک ایکسیس حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی عدالتوں میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ عمران خان صاحب نے ابھی ایک پیٹیشن فائل کی تھی، عمران خان اور بشرا بی بی نے، وہ بھی یحییٰ آفریدی صاحب نے اس میں بھی ایک صرف 2-3% جو ہے وہ ان کو ریلیف دینے کی کوشش کی، اور اب ان کی درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ میں انٹرٹین ہی نہیں ہو رہی، اور درخواست وہ فائل کرتے ہیں، واپس بھیج دی جاتی ہے۔ آج بھی ایک اپلیکیشن فائل کی گئی، اور اب اعتراضات دور کر کے، یعنی کہ رجسٹرار نے اعتراض لگایا ہے، اور رجسٹرار کے اعتراض کے خلاف جو ہے عمران خان صاحب نے درخواست فائل کی ہے دوبارہ سے، اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے ہسپتال منتقلی کا معاملہ ہے۔ عمران خان کی قانونی ٹیم نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف چیمبر میں اپیل دائر کر دی ہے، اور عمران خان اڈیالہ جیل میں، آپ کو معلوم ہے کیا ہے، وکالت نامے پر دستخط کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں اس پہ کسی قسم کا کوئی حکم صادر کرنے سے بھی گریزاں ہیں۔ ادھر یحییٰ آفریدی صاحب یہ حکم صادر نہیں کر رہے کہ عمران خان صاحب کے وکیل جائیں اور وکالت نامے پہ دستخط کروائیں اور ان سے ملاقات کریں۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈیفیکٹو غیر آئینی چیف جسٹس جو ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ، بس آپ آرگو کریں۔ تو یہ ہے یحییٰ آفریدی صاحب کا اور اس وقت ہمارے چیف جسٹس صاحبان کا
اب آتے ہیں اگلی خبر. اس خبر کو بہت ہائی لائٹ کیا ایک اور خبر ہے, اور وہ خبر ہے مریم مومنہ اور چدھڑ کی. اور وہ مومنہ اقبال نے اس کا انکشاف کیا. اس وقت انکشاف کیا کہ جب ان کو انصاف نہیں مل رہا تھا, اور انہوں نے کہا کہ مجھے ہراس کیا جا رہا ہے, مجھے خوفزدہ کیا جا رہا ہے, اور میں نے شکایت بھی کی ہے اور سائبر کرائم کو, لیکن مجھے کوئی سنوائی نہیں مل رہی. مریم صاحبہ کی ٹیم کو بھی بتایا ہے, وہاں سے بھی کوئی انصاف نہیں مل رہا. اور جب یہ معاملہ ہے تو یہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے یہ انصاف طلب کرنے کی کوشش کی. سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پہ جب یہ ایشو کھڑا ہوا, کیونکہ ٹیلی ویژن چینلز پہ یہ ایشو کھڑا نہیں کیا گیا, کیونکہ حکم ہے کہ حسینہ واجد کو کچھ نہیں کہنا, اور حسینہ واجد جو ہے ان کو ظلم کرنے دیں. 15 سال 10 سال 12 سال 14 سال جتنے بھی ہیں, ان کو ہم نے وزیر اعظم بنانا ہے, تو اس لیے ان کو کچھ نہیں کہنا. تو جب یہ معاملہ ہوا تو اس کے بعد پھر حرکت میں آ گئے سب کے سب, اور پتہ چلا کہ کون ہے وہ. اور وہ درمیان میں سے جو اس میں سے نکلے وہ تھے چدھڑ صاحب, رکن صوبائی اسمبلی. اور جب چدھڑ صاحب کے معاملات کھلنے لگے تو پتہ چلا کہ یہ تو ماضی میں جو غیر قانونی اور غیر اخلاقی جو غیر انسانی جو ہیں گردے فروش, جو گردوں کی فروخت میں بھی ملوث رہے ہیں. اور ان کا ایک اور گفتگو سامنے آ گئی, وہ بھی ذرا سنیے گا جی. جی ثاقب میں ڈاکٹر ہیں آپ؟ نہیں میں ڈاکٹر نہیں ہوں. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں ذمہ دار ہوں. کہاں پہ؟ چنیوٹ میں. انلیگل کڈنی ٹرانسپلانٹ کا دھندا کب سے کر رہے ہیں؟ میں ڈاکٹر فواد اور ڈاکٹر سنالدہ کرتے ہیں. کیا تعلق ہے ان کے ساتھ آپ کا؟ ڈاکٹر فواد میرا کزن ہے. آپ کے کزن ہیں وہ؟ جی. وہ تو کہتے ہیں میں جانتے ہی نہیں ثاقب کو. کزن ہے. تو وہ تو آپ کو پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں. نہیں, رشتے کیسے نہیں پہچانے جاتے. اور التمش؟ التمش سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. کب سے جانتے ہیں ان دونوں کو؟ 2 مہینے ہو گئے. 2 مہینے سے؟ جی. التمش کو. اور ڈاکٹر فواد تو آپ کے کزن ہے, ظاہر ہے, لیکن یہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کا دھندا ان کے ساتھ کب سے کر رہے ہیں آپ؟ میں تو 2013 تک سے ان کے ساتھ ہوں. 2013 سے آپ ان کے ساتھ ہیں. کتنے اب تک ہو چکے ہیں ٹرانسپلانٹ؟ جہاں تک میرا آئیڈیا ہے 15 سے 18 تک ہو چکے. 15 سے 18. کہاں کہاں سے لوگ آتے تھے؟ یہ عمان اور جارڈن سے. جارڈن اور عمان سے. تو ارینج کون کرتا تھا؟ ڈاکٹر فواد کرتا تھا سارا. تو یہ ہے صورتحال جناب. یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم دھندا کرتے تھے. 18-20 ٹرانسپلانٹ بھی ہو چکے ہیں. اور گاہک کہاں سے آتے تھے؟ جارڈن سے, اور ایک اور ملک بتایا عمان سے, وہاں سے. اب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پاکستان میں غربت بہت ہے بیچاری, بہت زیادہ مہنگائی, بے روزگاری ہر دور میں رہی. تو گردے ایک تو یہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ بتا کے خریدے جاتے ہیں. دوسرا ہے کہ دھوکہ دہی سے خریدے جاتے ہیں, کہ ان کو لے گئے, کوئی چیز کھلائی پلائی اور آپریشن کیا, گردہ نکالا اور اس کو ٹانکے لگا کے فارغ کر دیا اور کوئی پیسے دے دیے, تو یہ اور ان سے دستخط کروا لیے. تو یہ خود مان رہے ہیں کہ 18-20 گردے ہم بیچ چکے ہیں, تو ساری باتیں مان رہے ہیں. تو یہ ان کا بیک گراؤنڈ پھر سامنے آ گیا, اور اب تحقیقات ہو رہی ہیں. لیکن یہ خبر جو ہے آپ کو مین ٹیلی ویژن چینلز پہ اس طرح سے نہیں ملے گی, اور اس لیے نہیں ملے گی کیونکہ یہ حکمران خاندان ہے, آگے پھر انہوں نے وزیر اعظم بھی بننا ہے, تو یہ سب کچھ ہونا ہے. اور ان کی قربت کے جو ہیں بہت ہی کلوز سرکل کے جو ہوتے ہیں, کیونکہ کسی عام ایم پی کو اجازت نہیں ہوتی کہ اس طریقے سے جا کے گپ شپ لگائے اور گفتگو کرے, لیکن چدھڑ صاحب کو یہ ایکسیس تھی اور وہ گپ شپ لگا رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسے کیسے لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے. اور یہ ذمہ دارہ کرتے ہیں یہ ذمہ دارہ بھی کرتے ہیں اور گردے بھی بیچتے رہے ہیں, تو بقول اس رپورٹ کے. تو یہ ہے صورتحال. تو دیکھتے ہیں کہ ہمارا قانون جو ہے کیسے بے رحمی سے ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں ان کا نظام, کیونکہ نظام تو انہی کا ہے, اور وہی اس وقت چیف ایگزیکٹو ہیں, وہی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ہیں, وہی حکمران ہیں, وہی ڈیفیکٹو ہیں, سب کچھ تو وہی ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں اب کیا فیصلہ کیا جاتا ہے, کیونکہ 11 جون 2022 میں کہ کچھ ان کی فوٹیج ہیں, وہ ان کی سوشل میڈیا پیج پہ جائیں تو ان کے عمران خان کے ساتھ بھی ہیں. تو یہ اس کا مطلب لگتا یہ ہے کہ انہوں نے 9 مئی کے بعد پھر اپنا یہاں سے نکلے ہیں, اور 9 مئی کے بعد پھر ہو سکتا ہے یہ پی ٹی آئی میں رہے یا ان کے تھے, تو پھر جون 22 تک ان کی تصویریں, تو اس کے بعد یہ نکل گئے. تو یہ ہے ان کا ریکارڈ جی. اب دیکھیے مومنہ اقبال کو انصاف ملتا ہے یا پھر ان کو بھی چپ کروا دیا جاتا ہے. اگلی خبر ہے جناب, بات ہو رہی تھی فیلڈ مارشل جناب اعلیٰ حضرت کی, اور فیلڈ مارشل جی
بہت کوشش کر رہے ہیں اور بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں. آخری تگ و دو چل رہی ہے ان کی، اور وہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ صدر ٹرمپ کے کاغذوں میں سرخرو ہو جائیں، اور صدر ٹرمپ نے جو ان کو ذمہ داری سونپی ہے اس میں وہ حاصل کریں، کو بڑی کامیابی حاصل کریں. ان کو دی گئی ہے ذمہ داری کہ ایران سے اچھی سی ڈیل کروا دیں. اب جو خبریں آ رہی ہیں ایران کے معاملے میں، وہ دھمکیاں شمکیاں تو کام نہیں آ رہی. تو فیلڈ مارشل جو ہیں وہ اب پہلے ان کے خصوصی ایلچی محسن نقوی صاحب گئے، ایران کا وزٹ کیا، ایک کیا پھر دوسرا کیا، اور اب آج اطلاعات ہیں الجزیرہ کے مطابق، غیر ملکی ذرائع ابلاغ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں وہ تہران جا رہے ہیں یا جا چکے ہیں، اور وہاں پہ وہ اس جو چل رہی ہے صلح صفائی کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، امریکہ سے ڈیل کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس ڈیل کے لیے وہ گئے ہیں. اور جو ہمارے پاس کچھ بیک گراؤنڈ میں خبریں ہیں اس سلسلے میں، وہ کافی امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ معاملہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ڈیل کروائی جائے، بلکہ ڈیل سے زیادہ تہران جو ہے وہ کسی بھی صورت میں اپنی جو ہے وہ معاملات اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی کہ یہ امریکہ جو ہے وہ اپنی پسند کی ڈیل چاہتا ہے. امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو یورینیم کا بیگ جو ہے وہ پیک کر کے دے دیا جائے، اور ایران سے ایک دفعہ یورینیم کا بیگ لے لیا اور ان سے اب تک کی جو محنت ہے وہ لے لی، تو اس کے بعد پھر ایران جو ہے وہ بالکل ونریبل ہو جائے گا، اور اس کا سارا کھٹے دانت جو ہے وہ اس کے زہر وہر نکل جائے گا، اور دانت بھی نکال لیے جائیں گے. تو ایک تو یورینیم کا بیگ چاہیے، اور اسی لیے 2-3 دفعہ کوشش بھی کی، کیونکہ کہا یہ گیا ہے کہ اگر ایران یورینیم کا بیگ دینے کے لیے تیار ہو جائے تو پھر صدر ٹرمپ جو ہیں وہ شرف بازیابی بخشیں گے آپ کو، اسلام آباد کو، اور یہاں پہ وہ آئیں گے اور لینڈ کریں گے، اور خود لینے آئیں گے، اور پھر کریں گے جی ان کی تعریف کریں گے، اور ظاہر ہے انعام وغیرہ بھی دیں گے. کیونکہ چائنا کو وزٹ کیا صدر ٹرمپ نے، تو اس وقت بھی کہا گیا، یہاں تک کہ وزیر دفاع نے کہہ دیا کہ 2 گھنٹے کے لیے صدر ٹرمپ جو ہیں وہ چائنا سے ہوتے ہوئے پاکستان میں اتریں گے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ نہ اس وقت انہوں نے اترنا تھا، انہوں نے ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ آپ ایران کو قابو کریں تو ہم پھر آپ کو ہم آئیں گے اور کچھ نہ کچھ آپ کو دیں گے، بخشی بھی دیں گے، تو بخشش دیں گے. تو وہ یہ سارے کا سارا چیز ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک معاملات جو ہیں وہ کنٹرول میں نہیں ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے، جناب فیلڈ مارشل کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے معاملات طے ہو جائیں. خصوصی ایلچی محسن نقوی صاحب جا چکے ہیں. ادھر جو ہے ایران کی طرف سے یہ واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ ہم جناب جو ہے ہم اپنے جو منیمم جو اپنے اہداف ہیں اور سلامتی کے جو ایک ریڈ زون ہے اس سے باہر نہیں نکلیں گے، اور کسی قسم کی کوئی فیور نہیں دے سکتے، اپنے اصولوں پہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. کیونکہ انہوں نے آبنہ ہرمز پہ جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آبنہ ہرمز کی، آبنہ ہرمز پہ انہوں نے مزید کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اور ایک باقاعدہ طور پہ ایک اتھارٹی قائم کر دی ہے، اور اب تمام جہازوں کو وہاں سے گزرنے کے لیے، بحری جہازوں کے لیے پیشگی اجازت لازمی قرار دے دی گئی ہے. اور ایران نے آبنہ ہرمز میں کنٹرول زون قائم کر دیا ہے، پہلے بحری اتھارٹی قائم کی، کنٹرول زون قائم کر دیا، اور باقاعدہ ایک اتھارٹی کا نام بھی انہوں نے جناب رکھا ہے، میں آپ کو بتا دوں جی، انہوں نے رکھا ہے جی خلیج فارس اسٹیٹ اتھارٹی، یہ رکھا ہے نام انہوں نے، اور یہاں پہ کنٹرول زون قائم کر دیا ہے. اور اب کسی بھی جہاز کو گزرنے کے لیے ام القوین سے کشم جزیرے تک سمندری حدود کی نئی لائن مقرر کر دی ہے. لہذا وہ اپنے کام پہ اپنا قبضہ پکا کرتے جا رہے ہیں.